یہ انسان جو ہے اس کو اللہ نے بنایا ہے. اس انسان کے جسم کے اندر کئی حصے ہیں. ایک حصہ سر ہے، ایک حصہ پاؤں ہے، ایک حصہ اس کا بدن اور پیٹ ہے، ایک حصہ اس کی ٹانگیں ہیں. سر کو پاؤں کی جگہ لگا دیا جائے، پاؤں کو سر کی جگہ لگا دیا جائے کہ انسان کا کیا نظام چلے گا؟ جیسے انسان کا ایک پورا ہے، اسی طرح سے دین کا بھی ایک نظام ہے پورا. اس نظام میں آپ دیکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء ہیں، ہم سے نہیں پوچھو، ساری چیز محفوظ ہے، اس کو صرف اس کی تحقیق کرو. سارے انبیاء علیہ السلام ہیں، یہ جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور کام شروع کرتے ہیں تو کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں سے شروع کیا؟ آپ نے صحابہ کرام کو تسبیح دے کر بیت اللہ میں بٹھا دیا، یا نفلوں پہ لگا دیا، یا کس چیز پہ لگا دیا؟ آپ کی زندگی، صحابہ کی زندگی سب محفوظ ہے. آپ نے کہاں سے شروع کیا؟ جمیع انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سید کائنات امام الانبیاء خاتم الرسل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے ہیں، یہ جب آتے ہیں تو شروع کہاں سے کرتے ہیں؟ اب یہ اتنی واضح بات ہے کہ اس میں کسی دلیل کے لانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ نماز سے شروع کراتے ہیں، وہ ذکر سے شروع کراتے ہیں، وہ کہاں سے شروع کراتے ہیں؟ یا خلافت الہی کا شوق دلاتے ہیں، یا حکومت الہی کا شوق دلاتے ہیں؟ شروع کہاں سے کرتے ہیں؟ آخر دماغ دیا اللہ نے، سوچو. جب نظام میں بات طے ہے، جمیع انبیاء سارے کے سارے دعوت سے شروع کرتے ہیں. آپ نظام میں اس دعوت کو اگر وہ حیثیت نہیں دیں گے جو اللہ نے دی ہے، دین دنیا میں قائم نہیں ہو سکتا، اور نہ دین کے اوپر جو وعدے ہیں نہ پورے ہو سکتے. وہ وہاں سے شروع کیا ہے، جو نظام شروع کیا ہے وہ یہاں سے شروع کیا. جمیع انبیاء کا کہیں نہیں آپ بتا سکتے کہ اس جگہ سے یہ نبی ایسا آیا ہے جس نے دعوت سے شروع نہیں کیا، فلاں چیز سے شروع کیا ہے. ایک ہے میرا کہنا، ایک ہے اللہ کے علم اور اس کے نظام کو سامنے رکھ کر سنو. جب اس کے نظام میں دعوت کو اتنی بڑی حیثیت حاصل ہے، اتنی بڑی حیثیت حاصل ہے کہ تمام انبیاء وہاں سے شروع کرتے ہیں، تو ہم اگر کسی اور جگہ سے شروع کریں گے تو اللہ کے اس نظام کو ہم توڑیں گے. جب توڑیں گے تو بات کیسے بنے گی؟ اب اس نظام دعوت سے کیا چیز مقصد ہوتی ہے کہ وہ مخلوق جو اللہ سے تعلق توڑ چکی ہے اس کو آمادہ کیا جائے اس بات پر، اس کو آمادہ کیا جائے اس بات پر کہ ساری کائنات کا مالک اور خالق وہی ہے، پورا نظام اس کے ہاتھ میں ہے، تجھے اس کے پاس جانا ہے، یہاں رہنا نہیں ہے. اگر اس کا تعلق حاصل نہیں ہوگا دنیا کے اندر بھی دھکے کھاتا رہے گا، آخرت کے اندر بھی پریشان ہوگا. اس وجہ سے اس کا نام ہے دعوت اللہ. یہ دعوت اللہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ آدمی بھاگتا ہے
کبھی مال کی طرف، کبھی ملک کی طرف، کبھی زمین کی طرف، کبھی اکثریت کی طرف، ساری جہاں جہاں اس کی دوڑ ہے اس کے ختم کرا کر اس کو یہ بتانا کہ سب چیز تو ایک کے ہاتھ میں، تو جاتا کہاں ہے؟ پوری کائنات کو، پوری چیز کو دکھایا گیا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام انہوں نے اس پہ کیا کہا؟ انی وجہت وجہ الذی فطر السماوات والارض، میں نے رخ ایک ذات کی طرف کیا ہے، میں کسی اور چیز کی طرف رخ کرنے کو تیار نہیں۔ اس لیے اگر آپ تاریخ انسانیت کو دیکھیں گے تو اس میں آپ کو انسان دو حال میں نظر آئیں گے، دو حال میں نظر آئیں گے۔ ایک وہ انسان جنہوں نے اپنا رخ تو اللہ کی طرف موڑ لیا، وہ آپ کو سب سے اونچے نظر آئیں گے، وہ آپ کو سب سے عافیت میں نظر آئیں گے۔ پوری تاریخ انسانیت کو دیکھ جائیں، اس لیے کہ یہی وہ انسان ہے، یہی وہ انسان ہے جنہوں نے حق کو پہچانا اور سمجھا کہ جب ساری کائنات کا مالک اور خالق ایک ہے اور ساری چیز اسی کے ایک کے ہاتھ میں ہے، یدبر امر من السماء الارض، تو دوسروں کے پاس جانے کی ضرورت کیا پڑ رہی ہے؟ ذہن اتنے منتشر ہوئے، کیا کہتے ہیں کہ آپ ساری دیواروں کو بھرا ہوا دیکھیں گے، یہ آ جائے گا تو وہ ہو جائے گا، وہ آ جائے گا تو یہ ہو جائے گا، وہ ان کی زندگی ان کے ہاتھ میں نہیں، وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ اپنی صحت اور اپنی بیماری کا مالک نہیں ہے، وہ اپنی حیات و موت کا مالک نہیں ہے، وہ کیا کرے گا؟ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ تاریخ انسانی میں آپ دیکھیں گے کہ وہ امتیں جنہوں نے الا للہ الدین الخالص، جنہوں نے سیدھا رخ اللہ کی طرف کر لیا تھا اور پوری زندگی جو ہے، پوری زندگی اس کے حوالے کر کے اس کے بن گئے تھے، ان کے دنیا میں بھی حالات آپ کو بنے ہوئے نظر آئیں گے، آخرت میں بنے نظر آئیں گے۔ تو دنیا میں ایک طبقہ آپ کو وہ نظر آئے گا، ایک طبقہ آپ کو وہ نظر آئے گا کہ آگ کے اندر چلا جائے تو آگ کچھ نہیں کہتی، سمندر میں چلے جائے تو سمندر کچھ نہیں کہتی، چھری کے نیچے چلے جائے تو چھری کچھ نہیں کہتی۔ اور اس کو مختصر طور سے آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ مسئلہ صرف ایک ہے، وہ کہتا ہے میرے بن جاؤ سب کچھ لے جاؤ، میرے بن جاؤ، بس شرکت گوارا نہیں کرتا ہوں، کہتا ہے کچھ میرے بنو کچھ اور کے بنو، تو اس پہ تو ماری پڑتی رہی۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے آج کل بڑے پریشان ہیں، تو میں ان کو ایک بات کہا کرتا ہوں، میں دیکھا کسی کا محبوب اور گود میں جا کر بیٹھ جائے دوسرے کی کیسے برداشت کرے گا؟ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، میں اللہ کا ہوں، اور کبھی شکل بناتا ہے کسی کی اور لباس پہنتا ہے کسی کا اور تجارت کرتا ہے کسی کی اور حکومت کرتا ہے کسی کی، کیسی بات کرے گی؟ الا للہ الدین الخالص، وہ کہتا ہے بالکل سیرے کے سیرے میرے بن جاؤ، میرے بن کر۔ لوگ کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی، ارے وہ تو دعا جو ہے وہ تو اس نے اپنوں کے لیے بنائی ہے کہ میرے بن کر مجھ سے مانگو، میرے بن کر مجھ سے مانگو، میں اس کو پورا کر دوں گا۔ اس کے بنے بغیر کہتے ہیں یا اللہ کیا ہوتا ہے یا اللہ کرنے سے؟ تو اس لیے انبیاء علیہ السلام پہلی جو بات کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ دعوت اللہ، کہ تو اللہ کے پاس جانے کو تیار ہے کہ نہیں ہے، اور اللہ کا بننے کو تیار ہے یا نہیں۔ اور وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے بننے میں پھر دوسرے کا دخل نہیں ہوگا، صرف ایک اللہ کو بن کر چلنا پڑے گا۔
اب اس پر دو طبقے ہو جاتے ہیں. ایک طبقہ کہتا ہے کہ تم ایسی چیز لائے ہو جو ہمارے آباء و اجداد کے، اب ہمارے رواج کے، ہمارے طریقوں کے جو اب تک چل رہے ہیں اس کے بالکل خلاف ہے، ہمیں نہیں تمہاری بات سمجھ میں آتی. دوسرا طبقہ کہتا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا، بلال حبشی جیسا، ایسا طبقہ جو ہے کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے بات سمجھ میں آ گئی ہے، یہ کائنات ساری اس کی ہے، ملک سارا اس کا ہے، زمین و آسمان سارا اس کا ہے، دنیا اور آخرت ساری اس کی ہے، تو اس کے بنے بغیر گزارا کیسے ہے؟ بات تو سمجھ آ گئی ہے، اب ہم اس کا کیسے بنے؟ اب اس نظام عبدیت کے بعد، وہ نظام دعوت کے بعد پھر نظام عبدیت آتا ہے. انبیاء کیا کہتے ہیں کہ جیسے میں اس کا خالص بندہ بن گیا ہوں، دل بھی میں نے اس کو دے دیا ہے، جسم بھی اس کو دے دیا ہے، میری طرح اگر اپنے آپ کو دے دو تو اس کا وعدہ ہے کہ وہ وہی کرے گا جو میرے ساتھ کرتا. جو کچھ سنا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور ساری کی ساری انسانیت تک پہنچانے والا بنائے. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. مزید ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دعوت تبلیغ کو سبسکرائب کریں. جزاکم اللہ خیرہ.